سنم بلوچ، شیطان کیوں اتنا تنگ کرتا ہے، انسان کو بھٹکاتا ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ملتا ہے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال سے کیا ہوگا میری بہن، یہ تو قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے وہی کرنا پڑے گا نا ہمیں۔ شیطان جو ہے اس نے دشمنی ہم سے نہیں کی تھی، اس نے دشمنی کی تھی آدم صفی اللہ سے، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، پوری انسانیت کے جو باپ ہیں، آدم صفی اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو بنایا، خاص علم دیا، علم الاسماء دیا، یہ سب کچھ دے کے نوازا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو کہا کہ بھائی اس کے آگے سجدہ کرو، آدم کے آگے۔ تو سب جھک گئے، اور جو عزازیل تھا جس کو ابا میں ابلیس کہتے ہیں، یہ نہیں جھکا، یہ اکڑ گیا، کہنے لگا جی میں تو نہیں جھکوں گا اس کے آگے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں، میں افضل ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو افضل کہاں ہے، ہم نے تو اس کو یہ والی تعلیم دی ہے۔ تو جب اس نے یہ تعلیم دیکھی، اور وہ تعلیم تھی روح کی، لطائف کی، لطیفہ قلب کی، لطیفہ روح کی، لطیفہ انا کی، اور یہ لطائف جنات میں ہوتے نہیں ہیں۔ ابلیس جو ہے تو قوم جنات سے ہے، اس کے اندر لطائف تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ تعلیم جو خاص ملی ہے، تو یہ تو ان روحوں کے لیے جو انسانوں ہوتی ہیں، انوں میں تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے اس نے بغض رکھ لیا کہ اگر یہ تعلیم مجھے مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، میں تو اب اس سے آگے نکل ہی نہیں سکتا، میں نکل ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، میں شیطان نے پھر کہہ دیا، قرآن میں آیا، شیطان نے پھر کہہ دیا کہ میں دشمنی کر لیتا ہوں، اور پھر شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ ایک مقام پر اس نے اللہ کو کیسے کہا، شیطان کہتا، یہ قرآن میں آیا، شیطان کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، کہ اے مولا دیکھو اس کی باتیں، دیکھو شیطان کی باتیں کیسی کرتا ہے، فَبِعِزَّتِكَ، ہائے 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 ہائے، کہہ رہا ہے کہ اے مولا، اے رب، تیری عزت کی قسم، اوہو، قال فَبِعِزَّتِكَ، کہ مجھے تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم مخلصین، لیکن ان بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا جو مخلص ہیں۔ مخلص یعنی جو خالص ہو گئے، جنہوں نے اپنا اندر پاک اور صاف کر لیا۔ خالص یہ نہیں ہوتا کہ تو اللہ کی عبادت کرے حوروں کے لیے، جنت کے لیے، یہ اخلاص کدھر ہے؟ خالص نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ تو گوھر شاہی سے محبت کرے ذکر قلب کے لیے، کہ میرا ذکر چلے گا تو میں مانوں گا، یہ تو اخلاص نہیں ہے۔ ہمیں تو سرکار نے ایک یہی سبق پڑھایا کہ بلا غرض کرو جو بھی کرو، بے لوس، بلا غرض۔ لہذا جب سرکار نے یہ سبق سکھا دیا، اب پرواہ نہیں رہی۔ پوچھئے کس بات کی؟ کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں یا کافر ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں؟ نہیں، سرکار کا نام لینا ہے، سرکار کا پرچار کرنا ہے۔ تم ہمیں چاہو یا نہ چاہو، یہ پریت نہ ہوگی کم، یعنی سرکار ہم سے محبت کریں نہ کریں۔ اچھا یہ بات ہے ویسے غلط، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار نہ کریں اور ہمیں محبت ہو جائے سرکار سے، ایسا ہوتا نہیں، ہمیں معلوم نہیں رہتا، لیکن اندرون خانہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن چلو ظاہری طور پر مان لیتے ہیں بھائی سرکار نگاہ لطف و عنایت نہیں فرما رہے، سرکار توجہ نہیں دے رہے،
سرکار خوابوں میں نہیں آ رہے، سرکار ملاقات نہیں کر رہے، نہ کریں۔ کوئی ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی نور میں اضافہ نہیں ہو رہا، نہ ہو۔ میں نے تو ان کو چاہنا ہے، میں نے چاہنا ہے تو بس چاہتا رہوں میں انہیں، ان کے جواب کا انتظار کیوں کروں میں؟ جب ان کا موڈ ہوگا وہ کر لیں گے، اور نہ کرنا چاہیں تو وہ بادشاہ ہیں، نہ کریں مجھ سے محبت، کی مرضی ہے۔ میرا کام، میرا جی چاہ رہا ہے میں نے کرنی ہے محبت ان سے، تو میں کرتا رہوں بس، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے۔ غرض سے کیا مراد ہے؟ کہ آدمی ساری زندگی رب کو پوجتا رہے، ساری زندگی اس کے نام پر گزار دے، اور اس کو یہ توقع نہ ہو کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے جنت میں بھیجے گا، یوم محشر کو بھی نہ ہو، آرام سے بیٹھ جائے۔ فرشتے پوچھے بھائی تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھیج دے گا وہ۔ فرشتے آگے کہیں کہ انہوں نے تو بھائی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا ہے، مرضی ہے اس کی، ڈال دو جہنم میں۔ اس کو مرد کہتے ہیں۔ اور جو اس کو سجدے کرتا ہے جنت کے لالچ میں، جہنم کے خوف میں، وہ کہاں کا مرد ہے؟ اب یہی طریقہ ہے۔ اب دیکھیے بھائی، جب حق اور باطل کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، میرے اچھے اعمال دیکھیں تو آپ میری تعریف کریں، میرا کوئی گناہ دیکھ لیں تو آپ بھاگ جائیں، واو، یہ اخلاص کہاں ہے؟ میرا کوئی غلط فعل دیکھ لیں، آپ گناہ دیکھ لیں تو آپ بھاگ جائیں، یہ اخلاص کہاں ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہاں پر بھی شیطان نے یہی بات کہی ہے، کہا اس نے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اے مولا تیری عزت کی قسم، سب کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادِكَ مِنْهُمْ مُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے جو درجہ اخلاص پر فائز ہو گئے۔ درجہ اخلاص کیا ہے؟ درجہ اخلاص یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ولایت مل گئی ہو، سمجھے، یا آپ کو کوئی کشف مل گیا ہو۔ درجہ اخلاص انسان کی تھاٹ پروسیس، مائنڈ سیٹ میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ مائنڈ سیٹ میں، کہ یہ مرشد ہے میرا، یہ جو بھی کرے، صحیح ہے نا، شریعت پر عمل پیرا ہو یا نہ ہو، اچھے کام کرے یا برے کام کرے، مجھ سے پیار سے بات کرے یا مجھے جوتے مارے، مجھے جنت میں بھیجے یا مجھے جہنم میں بھیجے، حق پر ہو یا باطل ہو، ان چیزوں سے ماورا ہو جائے انسان، صرف ایسی وفاداری، ایسا تعلق، ایسا عشق ہو کہ اس کے عشق کو کسی اسکیل پر تولے نہ شریعت کے ترازو میں تولے مرشد کو، نہ حق اور باطل کے ترازو میں تولے مرشد کو، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جو بھی کرے، میں اس کا کتا ہوں۔ یہ ہے درجہ اخلاص، صحیح ہے۔ اب ایسے آدمی کو شیطان کیا گمراہ کرے گا؟ شیطان آگے کہے گا تیرا مرشد جو ہے باطل ہے، وہ کہے گا ہونے دو، کیوں بھائی؟ تیرے مرشد نے یہ کہا ہے، کہنے دو۔ یہ درجہ اخلاص ہے۔ اگر تو اس کی محبت کو ترازو میں توڑ رہا ہے، شریعت کی ترازو میں، قانون کے ترازو میں، طریقت کے ترازو میں، یہ اخلاص کا، اخلاص تو یہ ہے، تم حق ہو یا باطل ہو، مجھے کیا لینا ہے، مجھے تو تم سے پیار ہے۔ تم انسان ہو یا رحمان ہو یا شیطان ہو، مجھے کیا لینا اس سے، میرا دل جو ہے اٹک گیا ہے تجھ پر، میں اب چھوڑ نہیں سکتا۔ تو کیا کہا شیطان نے؟ قال فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، ان سب کو، جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سب کے نفوس کو اغوا کر کے لے جاؤں گا میں، مقام اسفل میں ڈال دوں گا۔ لوگ تو ترجمہ کرتے ہیں نا اغوینہم کا، کہ گمراہ کر دوں گا، یہ گمراہ کرنا ہے نہیں، یہ وہی لفظ ہے اغوا کا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کڈنیپ۔
اغوا. تو اس نے کہا ہے کہ فبعزتی کا، تیری عزت کی قسم، لا اغوی انہم اجمعین، میں ان سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا. اغوا کے کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کہ شیطان انسان کے نفس کو نکال کے اس کے جسم سے اور مقام اسفل پر لے جاتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اور اس کی ٹریننگ کر کے مکمل اپنے جیسا شیطان، فنافش شیطان بنا کے وہی نفس دوبارہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. وہی نفس دوبارہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ارے یار کیا ہو گیا اس کو، یہ تو ایسا تھا ہی نہیں، یہ تو ایسا تھا ہی نہیں، یہ تو سرکار کی بڑی محبت کرتا تھا، یہ تو اپنے باپ کی بھی بڑی محبت سے باتیں کرتا تھا، یہ اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ اچانک نہیں ہوتا ہے، وہ نفس نکال کے لے جاتا ہے شیطان. ایک دن میں نہیں ہوتا ہے یہ کام، بڑا عرصہ لگتا ہے. شیطان اندر سے نکال کے اس کے نفس کو مقام اسفل پر ڈال دیتا ہے، وہاں شیطان اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اور جب بالکل اپنے جیسا اس کے نفس کو بنا دیتا ہے، دوبارہ اس بندے کے جسم میں ڈال دیتا ہے، اور ماتھا چوم کے چلا جاتا ہے کہ اب تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. لا اغوی انہم اجمعین، میں سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، الا عبادک، سوائے تیرے بندوں کے. کون سے تیرے بندے؟ منہم مخلصین، جو ان میں سے درجہ اخلاص پر آ گئے، بغیر کسی لالچ کے تجھے پوجتے ہیں، بغیر کسی لالچ کے تجھ سے محبت کرتے ہیں، کوئی صلہ نہیں چاہتے، معاوضہ نہیں چاہتے. تو ان کو دیکھے یا نہ دیکھے، تو ان کو اچھی جگہ رکھ یا بری جگہ رکھ، تو تیری رضا میں بھی راضی ہیں، تیری قضا میں بھی راضی ہیں. یہ درجہ اخلاص ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.